تلاش کرنے کے لیے دیا دیکھیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. مولانا غلام مصطفیٰ میں مہمان نہیں ہم یہیں کا میزبان. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، آپ تمام حضرات کو یہ معلوم ہے یہ جلسہ دستار بندی ہے، اور اس جلسے میں باہر سے مہمان کرام اور شعراء اعظام کو دعوت دی گئی ہے. الحمدللہ وہ سارے حضرات تشریف لا چکے ہیں. دارالعلوم دیوبند سے بھی آئے ہیں، گڈا سے بھی آئے ہیں، یو پی سے بھی آئے ہیں، اور جھارکھنڈ کے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نقیب ذیشان بھی ہیں. الحمدللہ ان کو دیکھ کے خوشی ہوئی. تب تک ہم لوگ کی نظروں کے سامنے بچے ہی تھے. اور سارے حضرات آ گئے ہیں. اب آپ کے سامنے وہ منظر بھی پیش ہونے جا رہا ہے جس کے لیے یہ مجلس سجائی گئی ہے، اور جس کے لیے آپ حضرات تکلیفیں اٹھا کر مشقتیں برداشت کر کے یہاں تشریف لائیں. اور مہمان حضرات کا ہی بیان ہوگا، تقریریں ہوں گی، وہ لوگ وعظ فرمائیں گے. میں نے پہلے اعلان کر دیا کہ میں مہمان نہیں میزبان ہوں، اس لیے میں بیان وغیرہ نہیں کروں گا. ان حضرات کا وقت نہیں لینا ہے، انہیں لوگوں سے سننا ہے. ایک دو بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے. شرط ہے کہ قرینے سے تراشا جائے. آپ کا یہ ادارہ محبوب ادارہ مدرسہ حسینیہ خیر الاسلام، جو غالباً 2008 میں یا 7 میں 6 یا 7 میں قائم ہوا، اور تب سے لے کر اب تک دستار بندی کا جلسہ 3 مرتبہ ہو چکا. 5 مرتبہ پھر 5 لڑکے 16 لڑکے، اور اب تو ماشاءاللہ 34 بچے ہیں. ان کے یہ حفاظ ہیں، ان کے سروں پر بھی دستار فضیلت باندھی جائے گی. اور دستار باندھنے کے لیے بڑے بڑے علماء کرام، اولیاء اعظام تشریف لائے. ان کے سروں پر دستار کس لیے باندھی جائے گی؟ انہوں نے کیا کام کیا؟ آپ کو تھوڑا جاننا پڑے گا. انہوں نے مقدس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں، ان کا اتنا اکرام، ان کا احترام اتنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا احترام آسمان میں بھی ہے، فضا میں بھی ہے، زمین پر بھی ہے، اور زمین کے نیچے بھی ہے. جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، ایک دو بات سن لیجیے، جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ لوگ مائک وہیں لگا تھا کیا؟ مائک وہیں لگا تھا نہیں؟ نہیں سر، یہ بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، یہ بچے کون ہیں اس کو جانیے. ان کا میں تعارف کرنا چاہتا ہوں. یہ بچے ہیں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے ہر ایک بات حق
ہر ایک بات سچ. آپ نے فرمایا من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہیں آئے گا تب تک وہ اللہ کے راستے میں ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. من خرج لطلب العلم یا من سلک لطلب العلم سہل اللہ له طریقا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اتنا اکرام ان بچوں کا ہے. یہ بچے جب چلتے ہیں تو فرشتے جو نوری مخلوق ہیں ان کے پاؤں کے نیچے اپنا پر بچھا دیتے ہیں. ان کے لیے تمام کے تمام جانور بھی دعا کرتے ہیں, یہاں تک کہ دریا کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتے ہیں. ان کے لیے وہ جانور جو موذی جانور ہے, سانپ بچھو, یہ لوگ دعا کرتے ہیں. شیر باغ بھالو چیتا بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا مقام, اور وہ کلام حفظ کیا سینے میں, وہ اللہ کا کلام ہے, لانے والے سب سے اعلیٰ درجے کے فرشتے. اور جس رات میں یہ کلام آ رہا ہے وہ تمام راتوں میں سب سے افضل. جس مہینے میں آ رہا ہے وہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل. اور جس شہر میں اتر رہا ہے وہ شہر کو دنیا کے شہروں میں سب سے افضل. اور جس ذات گرامی پر اتر رہا ہے وہ ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ, سب سے افضل. قرآن ہر طرف سے کامل ہو گیا. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس لیے تو پڑھانے والا سب سے افضل, قرآن کا پڑھانے والا سب سے افضل, اور قرآن کا پڑھنے والا بھی سب سے افضل. ان چیز کو جاننا قرآن کو, ایک ہوتا ہے اقرار باللسان اور ایک ہوتا ہے تصدیق بالجنان. منتر نہیں ہوگا نا. اقرار باللسان یعنی جان لیا کہ کلام یہ اللہ کا کلام ہے, زبان سے ہم نے کہا. یہ بچے حافظ قرآن ہیں اور نبی کے مہمان ہیں, یہ زبان سے کہا, اس کا نام ہے اقرار باللسان. اور دل سے یقین کر لیا کہ 100% یہ بات صحیح ہے, ایک دل بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے, یہ وہ تصدیق بالجنان دل. تو یہ جاننا ضروری ہے. یہ اسی سلسلے میں یہ جلسہ منعقد ہوا ہے. ان بچوں کے سروں پر پگڑی باندھی جائے گی, دستار فضیلت ہوگی. اس موقع پر میری عادت ہے ایک دو پیغام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ تک پہنچانے کا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا. میں بتاؤں کہ جس کے اندر 4 چیزیں ہوں, جس آدمی کے اندر 4 باتیں ہوں. آپ بہت تکلیف اٹھا کے آئے ہیں اپنے اپنے گھروں سے, نیند بھی قربان کر رہے ہیں. اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے کئی مہینے سے لوگ دوڑ رہے ہیں گلی کوچے میں, اور بڑی محنتوں سے بڑی مشقتوں سے یہ مجلس قائم ہوئی ہے. سینچا ہے جگر خون سے انتش نہ لگونا ہے. غلام مصطفیٰ صاحب سینچا ہے جگر خون سے انتش نہ لگونا ہے, تب جا کے اس انداز کا کھانا بنا. بہت مشکلوں سے ایسا ہوا ہے. ایک دو پیغام آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سن کر جائیے, معلوم ہو جلسے سے کچھ سن کر آیا ہے, آپ کو یاد رہ جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے اندر 4 باتیں ہیں, 4 باتیں یاد رکھیے گا. من کننا اذا اربع اذا کننا فیک, 4 چیزیں ایسی ہیں اگر تمہارے اندر موجود ہوں تو فلا علیکا, تم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ما فاتک من الدنیا, بلا سے دنیا سے کچھ نہیں ملے, ایک گھر بھی نہیں ملے, پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے ہیں, ایک پیسہ ہاتھ میں نہیں ہے, فقیرانہ زندگی گزار رہے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر 4 چیزیں آپ کو مل گئی تو وہ 4 چیز یاد رکھ لیجئے,
آنے کا تو کم سے کم حق ادا ہوئی جائے. 4 باتیں. وہ 4 باتیں کیا ہے؟ ایک فرمایا کہ حفظ و امانت، حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، وعفت فی الطعم، عفت فی الطعمت. 4 چیزیں یاد رکھنا. ایک تو حفظ و امانت، امانت کی حفاظت کرنا. آپ کے پاس کوئی امانت ہے، چاہے وہ روپے پیسے کی شکل میں ہو، کسی کا تو آپ کے پاس مال ہے، چاہے وہ کوئی بات کسی کو آپ کے پاس ہو، یا کوئی حق آپ کے پاس ہے، اس کا خیال رکھنا. کسی کا ہم نے 4 پیسہ کھا لیا ہے، کسی کو 2 بات گالی دے دی ہے، کسی کی زمین تھوڑی دبا دی ہے، کسی پر ہمیں ظلم کر دیا ہے، کسی کو کبھی پریشان کر کے رکھا ہے، اس کا خیال رکھو. حفظ و امانت. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام اکثر تقریروں میں بیان میں کہتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. جس کے پاس امانت داری نہیں، اس کے پاس ایمان ہی نہیں. کسی کا حق تو آپ کے پاس نہیں ہے، اس کو خیال رکھنا. یہ کہا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو بٹھا کر کے، اتدرون من المفلس، علماء اتدرون من المفلس، کہ تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ مفلس، مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، المفلس فینا یا رسول اللہ من لا مال ولا متاع لہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کی گفتگو میں بات چیت میں تو ہم لوگ مفلس اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال نہیں ہے، سامان نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، اس کو فقیر ہم لوگ بولتے ہیں، اس کو مفلس بولتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، المفلس من امتی، میری امت کا مفلس کون ہے وہ بتاتا ہوں. یہ ہے کہ جاء یوم القیامت بصلاۃ وصوم وزکات وشتم ھذا قتل ھذا سفک دم ھذا وقذف ھذا. کہ قیامت کے میدان میں ایک آدمی آئے گا جو بہت ساری نمازیں لے کر آئے گا، بہت سارے روزے لے کر آئیں گے، بہت ساری زکوٰۃ لے کر، بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ ایک آدمی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا غلط، کسی کی زمین دبائی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کر دیا ہوگا. تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کا رسول فرمایا تو ان کی نیکیاں ان کو دی جائے گی. بدلہ تو کچھ ہوگا نہیں، تو ان کی نیکیاں ان کو دے دی جائے گی. وہ بھائی تم نے، یا اللہ اس نے مجھ کو گالی دی تھی، تو اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے، فیصلہ فرمائیں گے کہ تم گالی دیا، اس کا بدلہ تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. بولے تم نے زندگی بھر جتنی نماز پڑھی ہے وہ سب نماز اسی گالی کے بدلے دے دو. پوری نماز اس کی چلی گئی. دوسرا آدمی آیا کہ یا اللہ یہی آدمی ہے جس نے مجھ کو مارا تھا، ذرا بہا وہ مارا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ اس مار کے بدلے تم نے جتنا روزہ رکھا زندگی میں وہ سب دے دو، وہ سب دے دیے. تیسرا آدمی آئے گا، بولے کہ مجھ پر تہمت لگائی تھی غلط، اور تم نے جتنا بھی صدقہ خیرات کیا ہے سب دے دو اس کو، اس کے بدلے میں. اس طرح کرتے 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 وہ سب نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، لیکن آنے والے کا سلسلہ بھی بند نہیں ہوگا. یا اللہ مجھ کو بھی مارا تھا، مجھ کو ایک ہی آدمی تھوڑی گالی دیا تھا، جب گالی دینے والا ہوگا تو بہتوں کو دیا ہوگا، سب آتا رہے گا. تو کیا ہوگا تب؟ اخذ من حسنات وہذا لحسناتی وہذا، اب اس کی نیکیاں، اب اس نے جو کچھ کیا ہوگا اس نے گناہ، اس کا گناہ اس کے پر ڈالا جائے گا. وہ کہے گا ہم کو گالی دیا تھا بدلے کچھ نہیں ہے، تو اپنا گناہ اسی کو دے دو. پہلے اس کی نیکی ختم ہو گئی، پھر اس کا گناہ اس کو دو، اس کو گناہ اس کو دیا جائے گا. اب جب مکمل دفع ہو جائے گا، گناہ کا بوجھ ہو جائے گا، تو طریحہ علیہ
پھر ثم طرح فی النار، پھر جہنم اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہی ہے، یہ میری امت کا مفلس۔ یہ فرمایا کہ ایک یاد رکھنا کہ امانت کی حفاظت، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے تو دنیا ہی میں معافی مانگ لے، ورنہ آخرت میں بہت خطرناک مسئلہ ہوگا، وہاں دے نہیں پائے گا، وہاں کوئی معاف نہیں کرے گا، وہاں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوگا، یہی معاف کرنے والے روڈ ہو کر کے۔ یہ ایک بات خاص طور پر یاد رکھیں، اس لیے کہ مرنا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، کچھ کوتاہیوں کا اللہ معاف کر دے گا، لیکن بندے کا حق بہت مشکل، بہت سخت ہوتا ہے، اس لیے یا تو ادا کر دے یا معافی مانگ لے، ویسے مر جائے تو بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک تو یہ ہے حفظ و امانت، دوسرا ہے تو صدق و حدیث، سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ یہ تہیہ کر لے کہ آج کے جلسے ہم نے کہا انشاءاللہ تعالی زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا، اور سچائی نجات دلائے گی۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا، جھوٹ، تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، حدیث پاک میں اس سے بدبو نکلتی ہے، بدبو اتنا خطرناک ہوتی ہے کہ فرشتے ان سے تبعد عنہ میلا، فرشتے ان سے کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ اس کی بدبو کا پتہ ہم کو پتہ نہیں پتہ چلتا ہے نا، کہ بدبو کا فرشتے جو نوری مخلوق ہیں اس کو پتہ چلتا ہے، وہ دور بھاگ جاتے ہیں، اتنی بدبو نکلتی ہے جھوٹ کی۔ اب بہت مذمت آئی ہے اور برباد ہوگا، قبر میں سخت عذاب ہوگا جھوٹ کی وجہ سے بھی۔ اس لیے آدمی فرمایا گیا ہے کہ دوسرا کام یہ ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہ بولے۔ تیسری چیز بتایا، ابھی ٹائم نہیں ہے، بہت وقت لگ جائے گا، یہ ہے کہ آپ نے اخلاق کو اچھا رکھیں، حسن خلقت میں اخلاق اچھا رکھیں، معاملات دوسرے کے ساتھ اچھے ہوں، دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، چاہے وہ دوست ہو یا دشمن ہو۔ ابھی آپ نے دیکھا اس میلہ میں جو نقصان پہنچا ہے بھائیوں کو، تو جو مدد کی ہے لوگوں نے، ایمان والے بھائی نے جو مدد کی ہے، جو پانی پلایا ہے، تو جو جیت لیے ہے دل، اور پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے۔ جن کو گالی دیتے تھے ان نہیں پانی پلایا، اپنا دروازہ اور ایسا مظاہرہ کیا، اخلاق نبوی دکھا دیا، پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے غیروں کے ساتھ اخلاق پیش کرتے تھے، امانت میں بھی ویسی اتنی آپ کا نام ہی امین تھا، آپ کا نام ہی صادق تھا۔ دو باتیں بتائیں، آپ کا نام صادق الامین، آپ صادق بھی تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولے، آپ امین بھی تھے۔ امانت دار میں یہ سمجھیے کہ جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کو گھیر لیا کہ آج ان کو تلوار سے نعوذ باللہ ختم کر دیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے حکم دیتے ہیں آپ کہیں سے چلے جائیے، تو آپ نکلنے لگے، حضرت علی کو اپنی جگہ پر سلا دیا کہ تم یہیں سونا، میں جا رہا ہوں۔ کہاں؟ جہاں تلوار چلنے والی ہے۔ کس لیے آپ کو سلایا حضرت علی کو؟ یہ کہا کہ میرے پاس انہی لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، قربان جائیے، جو لوگ تلوار لے کے آئے ہیں مجھ کو مارنے کے لیے، ان لوگوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، میں تو جا رہا ہوں، تم ان لوگوں کو امانت واپس کر دینا اور مدینے آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر پر سو گئے اور تلوار لے کے گھومے، لوگ آئے اٹھائے، حضرت علی سوئے ہوئے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو نیند کیسے آئی؟ اس بستر پر جہاں چاروں طرف تلوار لے کے کھڑے ہیں لوگ، آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی بنا پر آپ نے فرمایا امانت واپس کر دینا اور مدینے آ جانا، تو میں زندہ رہوں گا تب میں مدینے آ جاؤں گا۔ اس پر اتنا یقین تھا مجھے، اسی لیے مجھے نیند آ گئی۔ بہرحال یہ ہے کہ سچ بولنا، ایک سچ کی بنا پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر کتنے ڈاکو مسلمان ہوئے، صرف سچ کی بنا پر زندگی بدل گئی۔ اگر ہم سچ بولیں گے، سچ اپنا بچے کے ساتھ جھوٹ مت بولیے، ہاتھ میں کچھ نہیں بولیے، آؤ بسکٹ دیں گے، چاکلیٹ دیں گے، دیکھا ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری کے ساتھ، جانور کے ساتھ، ایک محدث گئے حدیث لینے کے لیے بہت دور دراز سفر کر کے، وہاں دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جو ہاتھ مٹھی باندھ کے اپنے بکری کو بلا رہے ہیں،
بکری یہ سمجھے کہ اس میں گھاس باس کچھ ہوگی، آیا تو ہاتھ کھول دیا، کچھ نہیں تو بکری پکڑ لیا. وہ محدث واپس آ گئے، یہ بکری کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، بکری کے ساتھ جھوٹ. تو آدمی کبھی ہر طرح کی جھوٹ، جانوروں کے ساتھ جھوٹ بولنا حرام ہے. اور آج کل لوگ منہ سے جھوٹ کم بولتے ہیں، داڑھی اور بال سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. داڑھی اس کی داڑھی اس کی سفید ہو چکی ہے لیکن لگا دیا کالی مہندی. تو منہ سے تو کچھ نہیں بول رہا ہے، لیکن ایک زمانہ ترقی کا ہے، داڑھی سے بول رہا ہے کہ میری عمر ابھی 35 سال ہے. حالانکہ داڑھی ہو چکی ہے 60 سال کی ہو گئی ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے. تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے، داڑھی سے جھوٹ بول رہا ہے، کچھ بلوا رہا ہے بیچاری داڑھی سے کہ ہم تو نہیں بولیں گے، ہم تو تسبیح پڑھتے ہیں، تم ہی بولو جب تک. بیچارے داڑھی جھوٹ کسی بھی طرح سے نہیں کی. سب سے بڑا جھوٹا وہ آدمی ہے کہ جس کو سامنے والا سچا سمجھ رہا ہو. سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے کہ سامنے والا اس کو سچا سمجھ رہا ہو. تو مولانا صاحب ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، اسی پردے میں پورا جھوٹ بول دیا، کمبل ہو کے گھیر بھی جاتا ہے. لوگ سمجھتے یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. ارے باپ کیا کہنا، یہ تو تسبیح پڑھتے رہتا ہے، نماز پڑھتے رہتا ہے، جھوٹ بولے گا. بولے اب تو ایک تو چڑھ گیا ہے لیول ہمارے اوپر، یہ مولانا صاحب ہیں، یہ نمازی صاحب ہیں، جھوٹ نہیں بولے گا، اور اندر اندر پورا جھوٹ پھوٹ کے اپن نکال. بولے سب سے بڑا جھوٹا وہی ہے کہ دھوکا ہو رہا ہے، سامنے والا اس کو سچا سمجھ رہا ہے. یہ تیسرا پیغام جو بتایا حسن اخلاق. انک لعلی خلق عظیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق پوری دنیا میں اسلام پھیلا صرف آپ اخلاق. اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کیا اخلاق تھا. جن لوگوں نے مارا تھا، کاٹا تھا، مارا تھا، کاٹا تھا، ظلم تشدد سب کچھ کیا تھا، جب فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم انتم طلقہ، انتم طلقہ، کیا سب کو ہم نے معاف کر دیا. لا تثریب علیکم، سب کو معاف کر دیا. کیا اخلاق. اور چوتھی چیز جو بتائی، چوتھی چیز جو آپ نے بتائی، مولانا شمس تبریز صاحب بہت دور سے تشریف لے آئے. چوتھی چیز آپ بتایا کہ عفت فی طعمت. چوتھی چیز عفت فی طعمت، کھانے میں پاکیزگی، حلال غذا کھاؤ، حرام غذا سے حلال خوری، حلال کھانے کی عادت پڑ گئی ہے. اللہ نے توفیق دی حلال کھانے کی، کیا چیزیں ہوئی تو دنیا میں کچھ نہیں ملے تو آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، بہت بڑی چیز مل گئی حلال. اس لیے طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. یہ حلال روزی تلاش کرنا، طلب کرنا یہ فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے. حلال روزی تلاش کیجیے. اور حرام کھانے سے اس کا دل و دماغ سب بدل جاتا ہے، دل بیمار ہو جاتا ہے، دل بیمار ہو جاتا ہے، روح بیمار ہو جاتی ہے. روح جب بیمار ہو جاتی ہے تو کیسے پتا چلے گا میری روح بیمار ہے؟ آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مولانا شمس تبریز صاحب جانیے کہ اگر نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا ہے تو کہیے گا میری روح بیمار ہو گئی. آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے تو میری روح بیمار ہو گئی. آپ کو صبح کی نماز میں اٹھا ہی نہیں بنتا ہے، یہ کہیے کہ روح بیمار ہو گئی. اب اس کی علاج کی ضرورت ہے. جب آدمی یہ غذا حلال کی نہیں ہوتی ہے تو طرح طرح کے بہانہ ڈھونڈتی ہے. چوتھی چیز آپ نے فرمائی ہے کہ حلال غذا. نمبر 1 میں امانت، حفظ و امانت، کسی کی امانت ہو تو واپس کرو. دوسری چیز فرمایا کہ صدق و حدیث، سچ بولنا، اچھی بات. اور تیسری چیز حسن خلق، اخلاق اپنا اچھا رکھنا، دشمنوں کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ، سب کے ساتھ. اور چوتھی چیز ہے کہ حلال روزی کھانا. یہ ایک پیغام جو ہمارے اور آپ کے سارے یہاں کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ تک پہنچایا. یہ ہم کو بھی اور آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان کے لیے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہے. آپ دونوں عالم میں تمہیں مطلوب آرام ہے،
دونوں عالم میں تمہیں مطلوب گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ ماشاءاللہ، دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے۔ حضرت کے شعر پر میں بھی قدم بقدم چلتے ہوئے کہ دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، تھام لے دامن ان کا جن کا محمد نام ہے۔